السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خلاصہ قرآن کی 10ویں مجلس میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا 10واں پارہ ہے، تو اس میں آدھی سورہ انفال ہے جو کہ آدھی اس سے پہلے 9ویں پارے میں گزر چکی تھی۔ اس میں شروع میں ہی جو انفال ہے یعنی مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ انفال کے شروع میں اس کا سوال ہوا لیکن جواب ابھی دیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے جتنا کچھ بھی ہے وہ ضروری ہے اس سوال سے پہلے کہ انسان کے لیے تقوی اور آپس کی اصلاح یہ ضروری ہے، ورنہ مال جو ہے وہ نقصان دیتا ہے، صرف مال۔ اور اس صورت میں بھی زیادہ تر غزوہ بدر کے حوالے سے ہی تذکرہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو روز روشن کی طرح تھا اور سچا خواب، اس کے بعد ایک عظیم ندا ہے جس میں 6 نصیحتیں ہیں مومنوں کے لیے کہ اگر فتح حاصل کرنی ہے تو ان 6 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد شیطان کا پسپا ہونا، منافقین کی بزدلی، تو ان آیات کو پڑھ کر غور کرنا چاہیے کہ نصرت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اکٹھا ہونے کے لیے اپنی سرحدوں کو ملائیں یا ملکوں کو اکٹھا کریں یا قومیت یا رنگ کی بنیاد پر، یہ ساری چیزیں کبھی بھی مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی۔ ان کو اگر اکٹھا کر سکتا ہے تو دینی اخوت ہے، دینی اخوت اگر ان میں موجود ہے تو پھر مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور جب بھی مسلمانوں نے کسی اور سہارے سے کام لیا، بزنس کے طور پر لیا یا سرحدوں کے طور پر یا اسی طرح نسل اور رنگ کے اعتبار سے جب انہوں نے اکٹھا ہونے کی کوشش کی تو ہمیشہ ہی وہ ناکام رہے ہیں۔ لیکن جب اخوت کی بنیاد پر، دینی اخوت کی بنیاد پر وہ اکٹھا ہونے کی انہوں نے کوشش کی تو وہ ہمیشہ کامیاب رہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں علماء، لیکن 2 جو اہم ہیں سب سے بڑی وہ یہی ہیں کہ ایک تو اس میں مشرکین سے برات اور ان سے علیحدگی کا حکم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے، تو لہٰذا یہاں پر رحم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم کی جو صفت ہے وہ نہیں پائی گئی، ایک یہ وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ سیاق پیچھے وہی جنگ کے حوالے سے ہی ہے، تو آگے بھی وہی سیاق چل رہا ہے، وہی ترتیب چل رہی ہے، تو اسی لیے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، تو لہٰذا مین چیز یہی ہے اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے عہد کے حوالے سے ذکر ہے کہ انہوں نے جب عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا، اور اس کے بعد عہد کو قائم رکھنے اور توڑنے کے احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے بھی منع فرما دیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کی مدد اور دوستی بھی منع فرما دی۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب سے جہاد کا تذکرہ، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دے دیں۔ اس کے بعد پھر یہود و نصارہ کی کرتوتیں اور ان کے باطل عقائد کا ذکر فرمایا کہ کس طرح ان کے جو بڑے ہیں وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے کے ساتھ، پھر سیدھا رستہ بھی نہیں دکھاتے۔ تو افسوس کے ساتھ آج کے مسلمانوں میں بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ یہ پیر اور یہ جو گدی نشین ہیں تو لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، لیکن ان کو نماز تک کا نہیں کہتے، کہ نمازیں تک نہیں پوچھتے کہ نمازوں کی کیا صورتحال ہے اور کس طرح پڑھنی ہے، بلکہ وہ ان کو شرعی احکام سے روکتے ہیں۔ تو یہ وہی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو مخاطب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہجری مہینے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینے ہجری ہی ہیں، نہ کہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے۔ ہم نے ہر طرح کی جو مدت ہے اور احکامات ہے ان کے مطابق ہی لینے ہیں۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔
اس میں بعض مسلمانوں کا رد ہے جنہوں نے عیسوی کیلنڈر کو اختیار کر لیا اور اسی کو ہی معیار بنا لیا، جبکہ ہجری کیلنڈر کو انہوں نے رد کر دیا یا مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتاتا ہے کہ کیلنڈر کو بدلنا یا مہینوں کو بدلنا یہ اصل میں کفار کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ میں نکلنے کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ منافقین کا طریقہ کار کیا تھا، لہذا مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی نفیر عام کا حکم ہو اور جہاد میں نکلنے کی صدا بلند ہو تو مسلمانوں کو جہاد کے لیے لازمی نکلنا چاہیے اور اپنے بہانے وغیرہ بنا کر گھر میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ اور ان کی مذمت کے جہاد سے فرار ہوئے، انہوں نے کتنے بہانہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو بتایا کہ جہاد سے پیچھے رہنے والے اصل میں منافقین ہوتے ہیں، اور ان کے بہانے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقات کے حوالے سے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور وہ 8 ہیں۔ اس کے بعد منافقین کی صفات اور ان کا انجام، پھر مومنین کی صفات اور ان کا انجام ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صفات سے بچائے جو منافقین میں ہوتی ہیں، اور ایسی صفات کا مالک بنائے جو مومنین میں ہوتی ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بن سکیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو حکم دیا کہ منافقین سے کسی بھی طرح کی معاملت لینا جائز نہیں۔ کفار کے لیے، یعنی کفار کے جنگ کے لیے منافقین کی معاملت لینا جائز نہیں، بلکہ ان کے لیے استغفار کرنا بھی منع کر دیا، اور اسی طرح کفار کے لیے ان کی مدد کرنا اور نماز جنازہ ادا کرنا بھی منع کر دیا۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی تھی کہ منافقین کا نماز جنازہ پڑھایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی اصل حکم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی بھی کسی مشرک کافر کے لیے دعا نہیں کی۔ آخر میں بڑی 2 صفتیں، جو منافقین کی بڑی 2 صفتیں ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی صفت کہ نماز میں وہ سستی ہے ان کی، اور دوسری کہ جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، پہاڑ ان پر گر پڑتا ہے، اور اپنی دولت پر سانپ بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صفات سے بچائے کہ آج کے مسلمانوں کی بھی یہی صورتحال ہے کہ نماز کی بھی دیکھیں تو نماز کا وقت اور نماز کی اذان اور اسی طرح نماز کی صدا ان کے لیے بڑی گراں گزرتی ہے۔ ان کو نماز کا کہیں تو بہت مشکل کام ان کو لگتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہ بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صفات سے بچائے اور ہمیشہ مومنین کی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا 10ویں پارے کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفع بخش علم عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے بھر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔